اللہ کی توفیق سے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ چونکہ جو شروع دن سے ہمارے ساتھ اس سال درس قرآن میں شریک ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ روزانہ کسی نبی کا تذکرہ اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج بھی بہت سارے انبیاء کرام کا نام آپ نے سماعت کیا، لیکن ہم جس نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا تذکرہ تو آج نہیں آیا، اس سے پہلے ان کا ذکر آ کر گزر چکا ہے، اور وہ نبی ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ حضرت یوسف علیہ السلام، کریم کا مطلب کرم کرنے والا، کرم کرنے والے کا بیٹا، کرم کرنے والے کا بیٹا، کرم کرنے والے کا بیٹا یوسف علیہ السلام۔ ایسا کیوں کہا حضور نے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم؟ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یعنی یہ نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی، ایک سلسلہ ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے احسن القصص کہا، سب سے اچھا واقعہ کہا ہے۔ شاید 2 یا 3 سال پہلے ہم اس پر گفتگو سورہ یوسف کی تفسیر میں کر چکے ہیں، لیکن انبیاء کرام کا تذکرے کا یہ سلسلہ ہے تو ہم نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی کریں، اور یہ بھی آپ سے وعدہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہم جلدی جلدی میں نہیں کریں گے، بلکہ اس پر 1-2 نشستیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ سورہ یوسف کے مختلف نام ہیں، اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں۔ اس کا تو ایک نام سورہ یوسف ہے جو عوام اور خواص سب جانتے ہیں، لیکن اس کا ایک نام سورہ عبرت بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایک واقعے کے اندر، ایک ایک چیز کے اندر بہت عبرت ہے۔ اگر ہم توجہ دیں تو ہمیں بہت سارا عبرت کا سامان نصیب ہوگا، اور مجھ سے بہت ساری چیزیں لیں گے۔ عبرت کیا ہے؟ کہ ظلم کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں، صبر کرنے والوں کا انجام بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مصیبت آئے تو بندے کو کیا کرنا چاہیے، تکلیف آئے تو کیا کرنا چاہیے، اللہ نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے، تنگ دستی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو سورہ وعید بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ وعید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کا انجام اور ان کے لیے جو سزائیں وہ بیان فرمائی۔ اس کو سورہ احسن بھی کہتے ہیں، سب سے اچھی سورت۔ اس کو سورہ زہد بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ معرفت بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ راحت بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الحب بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الروح بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ ریاضت بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس کے کئی نام ہیں، اور جس کے نام جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کی فضیلت بھی اتنی زیادہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں آیا ہے، کل میں نے ایک بات جو کہی تھی اسی سے ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ مکۃ المکرمہ میں جب حضور علیہ السلام نے
اعلان نبوت فرمایا. چونکہ مکے کے لوگ جو تھے وہ تقریباً 12 صدیوں سے کم و بیش 1200 سال سے شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے اور رسول کیا ہوتا ہے. ایک سلسلہ تھا طویل. چند مٹھی بھر لوگ تھے جن کو اس بات کا علم تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، لیکن اکثروں کو پتہ نہیں تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اعلان نبوت فرمایا، آواز بڑھانے کے لیے آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکے والوں کے لیے یہ چیز بہت اچنبھے کی تھی. حالانکہ وہ تھے اولاد ابراہیم سے، لیکن بھول گئے تھے، وہ اپنی اصلیت کو بھول گئے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نہیں مان رہے تھے، اور ان کو حیرت تھی کہ ایک شخص جو ہم ہی میں رہتا ہو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اور آپ ایسے نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، ان کی بات بیان کر رہا ہوں، ورنہ ہم جب بھی حضور کا نام لیں تو بہت ادب سے لیں. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اور نبی اور رسول اور یہ آخرت، یہ سب چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہم نے کبھی سنا نہیں ہے اور ہمیں کبھی پتا نہیں ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، اگر تم کو نہیں پتا ہے تو تم یہودیوں سے اور عیسائیوں سے معلوم کرو کہ نبی کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں نبی آئے ہیں، ایک سلسلہ ان کے یہاں نبیوں کا. ان کو میرے بارے میں پوچھو، ان سے وہ کیا کہتے ہیں. تو اکثر مکے کے جو سردار تھے وہ ایک جگہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے یہودیوں کو خط لکھا، اور اس میں پوری دیانت داری کے ساتھ، یعنی حضور کی جو صفات تھی، ان کی آنکھیں ایسی ہے، ان کی شکل و صورت ایسی ہے، اور وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ان کے اوصاف جو سچائی تھی انہوں نے سب خط میں لکھا. اب بھی کہا کہ وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں اور یہ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں، اور ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے. جب یہ خط یہودیوں کو پہنچا تو یہودیوں نے وہ خط پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کو توریت سے ملایا. جو خط میں حضور کی صفات لکھی تھی اس کو توریت سے ملایا، تو جو حضور کا حلیہ خط میں لکھا تھا بے عینی وہی توریت میں بھی موجود. ان لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی کہ نبوت اس کا مطلب ہمارے قبیلے سے نکل کر وہ بنو اسماعیل میں چلی گئی، اور جس آخری نبی کے ہم منتظر تھے وہ مکے میں جلوگر ہو گیا. اب یہ صفات تو تھی، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. مگر امتحان کے لیے 3 سوال ان سے کرنا، ایک کا جواب نہیں دیں گے، 2 کا جواب دیں گے. ایک تو یہ کہ ان سے پوچھنا سکندر ذوالقرنین کون ہے، اور دوسرا ان سے یہ پوچھنا کہ روح کیا ہے، اور تیسرا ان سے یہ پوچھنا کہ یوسف صدیق کا واقعہ کیا ہے. اس لیے کہ مکے والوں کو تو ہوا بھی نہیں لگی تھی کہ یوسف کون ہے، انہیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ سکندر ذوالقرنین کیا چیز ہے. اور روح پر تو پھر آج تک لوگوں کو اس کی صحیح معلومات اکثر لوگوں کو نہیں ہے. تو وہ تو عرب کے جاہل تھے اور جہالت میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، ان کو کیا اس کی وہ ہو سکتی تھی. اور کمال کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کسی استاد کے پاس نہیں گئے، حضور علیہ السلام نے کسی سے پڑھا نہیں،
حضور، کیونکہ انہوں نے حضور کو کا لمحہ لمحہ دیکھا تھا نا. اچھا، حضور علیہ السلام نے جو سفر کیا وہ صرف ملک شام کا سفر کیا اور سفر تجارت کیا. پڑھنے کے لیے برسوں لگ جاتے، 40 دن، مہینے 2 مہینے میں تھوڑی آدمی پڑھتا ہے. اور چونکہ حضور جو ملک شام گئے تھے تو مکے کے لوگ ان کے ساتھ تھے، کس سے ملتے ہیں، کیا ملتے ہیں. حضور نے کسی کے ساتھ بیٹھک اور نشست تو کی بھی نہیں تھی. اب ظاہر سی بات ہے جو ساری زندگی کسی کے پاس پڑھنے نہیں گیا اس کے لیے تو، اور پھر شہر سے باہر بھی نہیں نکلا سوائے تجارت کے سفر کے، تو بڑا مشکل کام تھا. یہ مکے والوں کے جو پورے مکے سے کئی ممالک کا دورہ کرتے تھے ان کو اس کی خبر نہیں تھی، تو جو ہمیشہ مکے میں رہا پھر اس کو کیا خبر ہو سکتی تھی. تو جب ان کے پاس ایک خط آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 3 سوال پوچھیں آپ. تو حضور علیہ السلام نے وہی میں نے جو کل انشاءاللہ والا ذکر کیا تھا وہ بات میں کر چکا ہوں، بہرحال اس کی تفصیل گزر چکی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورہ یوسف نازل ہوئی جس میں یوسف صدیق کا واقعہ آیا، سکندر ذوالقرنین کا تذکرہ حضور نے کیا، اور اس کے بعد ایک سوال کا جواب بس اتنا دیا کہ وہ تو اللہ کا حکم ہے، امر ربی ہے جسے روح کہتے ہیں، تو کوئی تفصیل نہیں کی. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، کل اس کا ذکر اشاروں میں کچھ گزرا ہے، اور ان کی 3 مائیں تھیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، 3 میں سے 2 کا انتقال ہو گیا تھا اور ایک بیوی ام شمعون موجود تھی. راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کی امی کا نام ہے اور لیا ان کی خالہ کا نام ہے. لیا جو ہے وہ حضرت یعقوب کی پہلی بیوی ہے، اس کے انتقال کے بعد پھر راحیل سے نکاح ہوا. حضرت راحیل کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے تیسری بیوی کی. اس طریقے سے 3 بیویوں سے آپ کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے. حضرت یوسف علیہ السلام، روایتوں میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ جب آپ پانی پیتے تو حلق سے پانی کے گھونٹ اترتے ہوئے نظر آتے تھے، اور کھانا کھاتے تھے تو حلق سے لقمے اترتے ہوئے نظر آتے تھے. اتنے خوبصورت، بہت حسن دیا تھا اللہ نے. اور بیٹا اگر کم خوبصورت بھی ہو تو وہ ماں باپ کو بہت عزیز ہوتا ہے، اور بیٹا اگر بہت خوبصورت ہو پھر کیا کہنے. پھر حسن والے تو سبھی کو اچھے لگتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی امی چونکہ انتقال کر چکی تھی تو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بہت پیار کرتے تھے. پیار کرنے کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ آپ کی امی کا انتقال ہو گیا تھا، بلکہ پیار کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کے بعد اللہ ان کو نبوت عطا فرمائے گا، یہ نبی ہوں گے اللہ. تو آپ کو بہت پیار تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی نظر سے دور نہیں کرتے تھے، بس وہ چمٹائے رہتے تھے. اور یوسف علیہ السلام جب سوتے تھے تو 12 سال کی عمر کے باوجود بھی باپ کی گود میں سر رکھ کے سوتے تھے. یعنی 12 سال کے ہو گئے تھے پھر بھی آپ کا سونا اپنے باپ کی گود میں ہوتا تھا. ایک دن کے وقت جس کو ہم اور آپ چاشت کا وقت کہتے ہیں، چاشت کا وقت آپ سمجھ جاؤں گے، سمجھ لیجئے کہ درود شریف پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبہ والی وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چاشت کا وقت جو شروع ہوتا ہے عام طور پہ جو سورج تھوڑا سا بلند ہوتا ہے
اور پھر سورج سر پہ آنے تک کے اس کا ٹائم رہتا ہے، تو چاشت کے وقت آپ اپنے والد کی گود میں سو رہے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر کے سوچ رہے تھے کہ میرا بیٹا زیادہ خوبصورت ہے کہ چاند اور سورج زیادہ خوبصورت. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی اور جو پہلا جملہ کہا تو عرض کی بابا میرے حسن کے سامنے چاند و سورج کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا خواب یہ ہے کہ مجھے 11 تارے سجدہ کرتے ہیں اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی چیخ نکل گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بابا تو چیختا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا میرے بیٹے جو میں کہتا ہے نا میں، وہ ہمیشہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے. آج تیری زبان سے میں نکل گیا اس لیے میری چیخ نکل گئی کہ ضرور تو مصیبت میں گرفتار ہوگا. انسان کو میں نہیں کہنا چاہیے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ میں کہنے سے بچا کرو اور میرے پاس یہ ہے یہ بھی کہنے سے بچا کرو. میرے لیے یہ ہے یہ بھی کہنے سے، کیونکہ فرعون نے کہا تھا میرے لیے حکومت ہے تو اللہ نے ڈبا دیا. شیطان نے کہا تھا میں آگ سے بنا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا فرشتوں کی صف سے. شمون نے کہا تھا میرے پاس بہت حامان نے کہا تھا میرے پاس بہت دولت ہے. اسی طریقے سے قارون نے کہا تھا میرے پاس بہت دولت ہے، تو اللہ نے ان کا انجام کیا کیا؟ حامان کا کیا انجام ہوا، قارون کا کیا انجام ہوا؟ اسی لیے صوفیاء کرام جو ہے میں کہنے سے ہم کہنے سے پرہیز کرتے. جب بھی وہ اپنا ذکر کرتے تو اپنے آپ کو حقیر کہہ کر، آہکر کہہ کر، ناچیز کہہ کر، فقیر کہہ کر اپنا تذکرہ کرتے. اکثر آپ دیکھیں گے صوفیاء کرام اپنے آپ کو آہکر، حقیر، فقیر، ناچیز کہتے ہیں، میں کہنے سے بچتے ہیں. لیکن اگر انسان میں کہے اور اس کے اندر میں پناہ نہ ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. کہیں کہیں تو کہنا پڑتا ہے نا لوگوں کو سمجھانے کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہا کہ میں نے خواب دیکھا تو آپ کی چیخ نکل گئی. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد سے بیان کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا چپ رہنا، یہ خواب اب کسی سے بیان نہیں کرنا اور خاص طور پر تیرے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، کیونکہ وہ تجھ سے حسد کرتے ہیں، ان کا حسد اور بڑھ جائے گا. کیونکہ بابا جو ہے نا، باپ یعقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، تو وہ 10 بھائی بہت حسد کرتے تھے. حضرت یوسف نے کہا بابا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا چپ رہے، میں تیرے خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں. حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام نے کہا بابا آپ کے دل میں جو میری محبت ہے اس محبت کا واسطہ میرے خواب کی تعبیر بتائیے، میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ اور تب حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب محبت کا واسطہ دیا گیا تو آپ نے فرمایا بیٹا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سورج سے مراد میں ہوں، چاند سے مراد تیری ماں ہے، سوتیلی ماں، خالہ تیری، اور اس کے بعد 11 تاروں سے مراد تیرے بھائی ہیں، یہ سب کے سب تجھے سجدہ کریں گے. ایک دن آئے گا ایسا، اب وہ کب آئے گا اللہ جانے، ایک دن ایسا آئے گا یہ سب کے سب تجھے سجدہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نبوت عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے تیرے باپ داداؤں کا وارث بنائے گا اور اللہ تجھے تعبیر کا جو خوابوں کی تعبیر ہے اس کا علم عطا فرمائے گا اور اللہ اپنی نعمتیں تجھ پر تمام فرمائے گا. اس طریقے سے آپ نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی. جب خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے سنی تو 2 روایتیں ہیں.
جب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب کی تعبیر بیان کر رہے تھے اور یوسف علیہ السلام اپنا خواب بیان کر رہے تھے تو اس وقت ان کی سوتیلی ماں جو ہے وہ ان باتوں کو سن رہی تھی. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہودا کی بیوی ان کی بھابھی ان باتوں کو سن رہی تھی. دو روایتیں ملتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں نے سنا, سوتیلی ماں نے, اور بعض نے کہا کہ یہودا کی بیوی بھابھی نے سنا. حضرت یعقوب نے یہ بھی کہا لیکن اس کا تذکرہ اب کسی سے نہیں کرنا. جب یہ بھائی اپنے کام سے لوٹ کر گھر آئے تو یوسف علیہ السلام کی امی نے, جو آپ کی سوتیلی ماں تھی, اس نے کہا کہ کام دھام اور محنت تو تم کرو اور خواب یوسف دیکھتا رہے سجدے کروانے کے. حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ بات کہی اور وہ بات فاش ہو گئی, وہ راز افشا ہو گیا, کھل گیا. اور دوسری روایت کہ یہودا کی بیوی نے یہ بات یہودا سے کہی اور یہودا نے سب کو بتا دیا. یہاں پر خواب سے متعلق ایک مسئلہ, اگر انسان خواب نہ دیکھے اور جھوٹا خواب بیان کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کرے. جھوٹا خواب کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ حضور خواب میں آ گئے بہت دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں, اور جب ان سے پوچھو کہ حضور کیسے تھے تو پھر لوگ اپنے اپنے انداز سے بتاتے ہیں. پہلی بات تو حضور علیہ السلام اگر کسی کے خواب میں آئیں تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اور متقیوں کے علاوہ کسی کو نہ بتائیں. یہ عام کرنے کی چیز نہیں ہے. لوگ اس کو عام کرتے ہیں. بعض لوگ تو مائک پر بیان کرتے ہیں. تحدیث نعمت کے لیے اگر کوئی نیکوں کی محفل میں ویسے بھی خواب متقیوں کو اور نیکوں کو بتانا چاہیے. حضرت یوسف کے والد نے بھائیوں کو ہی بتانے سے منع فرمایا, اور یوسف علیہ السلام پر جو مشکلات آئی اس کا ذریعہ کون بنا؟ وہی خواب تو بظاہر بنا. تو اس لیے خواب سب کو نہیں بتانا چاہیے, اور یہ بھی فرمایا گیا کہ خواب عورتوں کو بھی نہیں بتانا چاہیے. اور اگر خواب دیکھو اچھا تو کسی نیک آدمی سے اور عالم سے اس کو بیان کر کے اس کا مطلب, اس کی تعبیر پوچھ لو. وہ جو تعبیر بیان کرے گا اسی کے مطابق تمہارے خواب کا ظہور ہوگا. اور فرمایا گیا اگر برا خواب دیکھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اور بائیں طرف کھکار کر کے تھوک دو اور اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ ہم اس برے خواب سے تیری پناہ مانگتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ برا خواب نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن خواب دیکھو تو اس کو بیان کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے. فرماتے تھے تم میں سے کس نے خواب دیکھا؟ وہ خواب بیان کرتے, حضور اس کی تعبیر بیان کرتے. اور اگر حضور علیہ السلام خود خواب دیکھتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بھی بیان کرتے, اس کی تعبیر بھی بیان کرتے. فرمایا گیا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو خوابوں کے ذریعے سے بشارت عطا فرماتا ہے. اور خواب دیکھنے کا جو سچے خواب ہوتے ہیں اس کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کا وقت ہے یا پھر دن کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے خواب دکھا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بہت خواب دکھاتا ہے, کبھی خواب میں اپنے محبوب کا جلوہ بھی دکھا دے, اپنے حبیب کا دیدار بھی کرا دے ہم سب کو, تاکہ زندگی کے ارمان پورے ہو جائیں. تو جب بھائیوں کو پتا چلا کہ یوسف نے یہ خواب دیکھا ہے تو وہ سب مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے, اور آنے سے پہلے انہوں نے خود ایک میٹنگ کی. کہا کہ یہ یوسف 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 بابا صرف یوسف کی محبت میں ڈوبا رہتا ہے, ایک کام کرتے ہیں کہ یوسف کا قصہ ہی تمام کر دیتے. جب وہ نہیں رہے گا تو باپ کی پوری توجہ ہماری طرف رہے گی. انہوں نے کہا اتنا آسان تو نہیں ہے یوسف کو گھر سے لے جانا, ایک کام کرتے ہیں چلو پہلے بابا کے پاس چلتے ہیں. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا بابا کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے, اعتماد نہیں کرتے, آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کبھی بھیجتے ہی نہیں,
ہم جا رہے ہیں آج سیر و تفریح کے لیے، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، تو ہاتھ پیر کانپنے لگے اور آپ کے دانت ایک دوسرے میں چپک گئے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دانت کلی بیٹھ جانا۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیفیت ہوئی، اور جب آپ پر ہوش کے آثار طاری ہوئے تو فرمایا کہ نہیں، میں یوسف کو نہیں بھیجوں گا، اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا لے، کیونکہ اس واقعے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیڑیے کی شکل میں دیکھا تھا، اور بھیڑیا دیکھنا خواب میں مطلب دشمن دیکھنا، سانپ دیکھنا مطلب دشمن دیکھنا، اس طریقے سے مختلف تعبیر کی جاتی ہے۔ تو کہا مجھے ڈر لگتا ہے میرے بیٹے کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، تو انہوں نے کہا بابا تیرے 10 بیٹے کس کام کے، اگر ہاں یوسف کو یوں ہی بھیڑیا کھا جائے گا، ہم اتنے طاقتور ہیں، قوی تر ہیں، مضبوط ہیں، ہم کب کام آئیں گے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا رہنے دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی بابا میرے بھائی مجھے لے جانا چاہتے ہیں اور آپ بھیجتے نہیں، یہ بھی کوئی محبت ہے کہ آپ مجھے سیر کے لیے نہیں بھیجتے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا تھا میرے بیٹے یوسف، اس بات کی اہمیت تجھے اس وقت ہوتی جب تیرے جیسا کوئی خوبصورت بیٹا تیرا ہوتا اور اس کے بھائی اس کو لے جا کر کے کنویں میں پھینکنے کا پلان کرتے، اور تب تجھے پتا ہوتا کہ بیٹے کو بھیجنے کی اہمیت کیا ہوتی۔ اس سے پتا چلا کہ نبی کو معلوم ہوتا ہے، اللہ نبی کو فراست، کشف، علم غیب عطا کرتا ہے، اور نبی اس ذریعے سے جانتا ہے کہ آگے کے حالات کیا ہونے اللہ کی عطا سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حیرت ہوئی، بھائی بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ آخر کار انہوں نے بہت ضد کیا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یوسف کو بھیجتا ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام کو جیسے انہوں نے اپنے کندھے پہ بٹھایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظریں اوپر کی آسمان کی اور عرض کی اللہ میرا یوسف تیرے پاس امانت ہے۔ توجہ کریں کیا پیاری بات ہے، یہ کیا درس ہے ہمارے لیے اس کے اندر۔ عرض کی میرا یوسف تیرے پاس میری امانت ہے، اور تجھ سے بہتر امانت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے پتہ اگر بچے باہر جایا کرے، سفر پہ جایا کرے، وہ خدا سے کہہ دیا کرو یہ امانت تیرے سپرد کرتے ہیں۔ جو چیز اللہ کے سپرد کی جائے گی اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، جو چیز اللہ کے سپرد کی جائے گی اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی عادت بناؤ، خود بھی نکلو تو کہہ کے نکلا کرو اللہ میرے گھر والے تیرے سپرد ہیں، تیری امان میں، یہ تیری امانت ہے۔ اور اگر گھر والے جائیں تو بھی کہہ دیا کرو اللہ یہ تیری امانت ہے، انشاءاللہ خیر سے واپس آئیں گے۔ یہاں ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، اس سے پہلے میں کسی نشست میں کہہ چکا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس کی بیوی کے شکم میں بچہ تھا۔ وہ گھر سے نکلتے وقت گیا اور کہنے لگا اللہ میں اس امانت کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، تو میری امانت کی حفاظت فرما۔ وہ گیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کا جب انتقال ہو گیا تو وہ شخص اپنی بیوی کی قبر پر گیا، قبر میں کوئی سوراخ تو نہیں ہوتا نا، تو دیکھا تو قبر کے اوپر ایک بچہ کھیل رہا ہے۔ غیب سے آواز آئی یہ تیرا بچہ، اس کو اٹھا لے۔ بچہ اٹھا کے کہتا ہے مولا میں نے تو، میری بیوی تو انتقال کر گئی، یہ بچہ کیسے؟ تو آواز آئی بندے تو نے اس کو ہمارے سپرد کیا تھا، ہماری حفاظت میں دیا تھا، اس لیے ہم نے اس کی حفاظت کی، اگر بیوی کو بھی دیتا ہم اس کی بھی حفاظت کر لیتے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی حفاظت آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ 2 فرشتوں کو حفاظت کے لیے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلے گا تو موت کے علاوہ ہر حادثے سے وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی عادت بناؤ، یاد کرو، نہیں یاد ہے تو یاد کرو، بہت مختصر سے وقت میں آپ کو یاد ہو جائے گی۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے بائے بائے ٹاٹا کرتے نکلنے کی عادت مت ڈالو، اللہ کا کلام پڑھتے نکلا کرو۔
اور لوگ باڈی گارڈ پہ ناز کرتے ہیں، باڈی گارڈ خود مار دیتے ہیں، لیکن اللہ جن کو فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہے وہ خود بھی محفوظ ہے اور وہ حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی عادت بناؤ، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نے سحر کر دیا، جادو کر دیا، یہ کر دیا۔ آیت الکرسی پڑھتے رہو گے تو جب فرشتے محافظت کریں گے تو کون کیا کر سکتا ہے؟ لیکن ہم خود قرآن سے دور ہوئے، ہم خود حدیث سے دور ہوئے، ہم خود سنت رسول سے دور ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کی بارگاہ میں جناب یعقوب نے عرض کی مولا یہ میرا یوسف تیرے پاس امانت ہے، اور دیکھا آپ نے کتنے مراحل سے جناب یوسف گزرے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ اور ایک دن حضرت یعقوب کو یوسف سے ملا دیا، اور گویا کہ حضرت یعقوب کی امانت اللہ نے لوٹا دی۔ بھائی لے کر چلے کندھے پر، جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے تھے تو یوسف علیہ السلام بھی باپ کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے۔ یعقوب علیہ السلام کی ہچکیاں بن گئی تھی روتے روتے، اور بابا کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، اور ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو روٹی کا توشہ باندھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیا تھا، اور ایک تعویذ پہنا دیا تھا۔ وہ تعویذ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جسم سے کپڑے اتار لیے تھے کافروں نے، تو حضرت جبریل جنت کا کرتا لا کر کے حضرت ابراہیم کو وہ کرتا پہنایا تھا، تو وہ کرتا حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو دیا تھا، حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب کو دیا تھا، تو حضرت یعقوب نے اس کو اپنے پاس بطور تبرک رکھا تھا، اور جب آپ یوسف علیہ السلام کو بھیجنے لگے تو اس کرتے کو بطور تعویذ بنا کر آپ نے گلے میں پہنا دیا تھا۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ والوں کے کپڑوں کو بطور تبرک رکھنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ وہ تبرک آپ نے پہنا دیا، وہ لے کر کے چلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں روٹی تھی، توشہ تھا، بھائیوں نے بھی کھانا تیار کیا تھا۔ جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کی نظر سے دور ہوئے اور جنگل میں پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتار کر کے پھینک دیا، زمین پہ پھینکا تو آپ کے ہاتھ سے کھانا چھوٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کھانے کو دیکھا تو وہ کھانا چھین کر کے کتے کے آگے روٹی پھینک دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے لگے، اور مارتے ہوئے کہتے ہیں اچھا تو بہت بڑے بننے کے خواب دیکھتا ہے، تارے تجھے سجدہ کر رہے ہیں، چاند تجھے سجدہ کر رہا ہے، سورج تجھے سجدہ کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے خواب تو دیکھتا ہے؟ تو ایک مارتا تو دوسرے کے پاس جاتے، دوسرا مارتا تو تیسرے کے پاس جاتے، تیسرا مارتا تو چوتھے کے پاس جاتے۔ کل اس کا اشارہ ہم نے کیا تھا، اور جب اس طریقے سے ایک دوسرے سے سب مارنے لگے تو یوسف علیہ السلام کو ہنسی آ گئی، کہ یہودا نے کہا اتنی مار کھا کے ہنسنے کا کوئی مقام ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہنسی اس پر آتی ہے کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میرے تو اتنے بھائی اور اتنے طاقتور ہیں، اگر کوئی مجھ پہ حملہ کریں گے تو یہ بچا لیں گے، شاید یہی سوچ تمہیں میرا دشمن بنا چکی اور تم میرے دشمن بن گئے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے سوا بندے کا کوئی نہیں، اور بندے کو ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے میں سے ایک شخص حضرت یوسف کے سینے پہ بیٹھ گیا اور چھری نکالی اور گردن پہ رکھ دی، ذبح کرنا چاہتا تھا کہ بڑے بھائی کے دل میں اللہ نے رحم پیدا کیا، یہودا کے دل میں، اور یہودا نے کہا ایک کام کرو، باپ سے دور ہی تو کرنا ہے تو قتل کیوں کرتے ہو، آخر کچھ بھی اپنا بھائی ہے، ایک کام کرتے ہیں اس کو اٹھا کر کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کنویں میں ڈال دیں گے، یہ رستہ چلتا ہے، کوئی بھی آئے گا قافلے والا یا مسافر آئے گا پانی ڈال لینے کے لیے، اس میں وہ ملے گا یوسف تو لے کر کے چلا جائے گا، ہمارا کام تو ہو جائے گا نا، مارنا ہی کوئی ضروری ہے، ایک کام کرو ہم ایسا کرتے ہیں۔ اب سنیے، وہ جو کنواں تھا وہ کنواں حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں بنا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام شداد تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام شداد تھا، اور شداد بہت وہ شداد نہیں جس نے جنت بنائی، وہ نہیں، یہ دوسرا شداد تھا، شیس علیہ السلام یا ہود علیہ السلام کے زمانے کا، اور بہت نیک آدمی تھا۔ اس نے کنواں بنایا تھا، اور اس کنویں کو لوگ جب الحزن کہتے تھے، غم کا کنواں۔
تو وہ کنویں کی تاریخ بہت پرانی تھی. ایک بندہ تھا, اس نے شیس علیہ السلام کے صحیفوں میں پڑھ رکھا تھا یوسف علیہ السلام کا واقعہ, اور اتنے خوبصورت ہوں گے ان کے بھائی اس کو کنویں میں ڈالیں گے. تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ میرے اللہ, جس کنویں میں یوسف کو ڈالا جائے گا مجھے یوسف کی زیارت کرنا ہے, مجھے زندہ رکھ تاکہ میں یوسف کی زیارت کر سکوں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب الحزن میں جا کر کے بیٹھ جا, ہم تجھے یوسف کی زیارت کرا دیں. تو وہ رات دن کنویں میں ایک پتھر پہ عبادت کرتا تھا اور ایک انار کھاتا تھا, بس وہ اس کی غذا تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو طبعی حاجتوں سے محفوظ کر لیا تھا. برسوں بیت گئے, تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا, بہت لمبی داستان ہے, بس اب یہاں پر بہت ہر داستان کی طرف تو نہیں جا سکتا, اب یہاں سے میں کچھ اشارے ہی دوں گا آپ کو. جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو انہوں نے جیسے ہی کنویں سے چھوڑا, پہلے ایک تو کرتا اتار لیا, کیونکہ کرتا لے جا کر کے بابا کو پیش کرنا تھا, باپ کو دکھانا تھا. تو ان لوگوں نے جیسے ہی کرتا اتار کر کے کنویں میں چھوڑا, ادھر یوسف کو وہ کنویں میں چھوڑ رہے تھے, ادھر اللہ نے جبریل سے کہا جبریل سدرا پہ رہنے کا وقت نہیں ہے, اس سے پہلے کہ میرا یوسف کنویں کی تہ میں جائے تو پہلے پہنچ کر اپنے پر میرے یوسف کو لے لے. تو حضرت جبریل امین سدرا سے نکلے, سوچو جبریل کی رفتار کیا ہے, سدرا سے نکلے اور اس سے پہلے کہ یوسف کنویں کی تہ میں آتے, آپ کنویں میں آ کر کے یوسف کو اپنے پروں پر لے کر اس پتھر پہ بٹھایا. اس شخص نے حضرت یوسف کو دیکھا, چیخ ماری, اس کی جان چلی گئی. حضرت جبریل نے بتایا اے یوسف صدیق, یہ بندہ تیرے دیدار کے لیے برسوں سے کنویں میں بیٹھا تھا, سو آج اس کا قصہ تمام ہو گیا, اس نے تیری زیارت کر لی. اب یوسف علیہ السلام کے پاس جبریل امین بیٹھے رہے, پورا کنواں چمک گیا, روشن ہو گیا, منور ہو گیا, اندھیرا دور ہو گیا پورے کنویں کا. اور وہ کرتا جو گلے میں تعویذ کے طور پہ پہنایا تھا, حضرت یوسف کو کرتا نکال کر کے پہنا دیا. حضرت جبریل نے کہا اچھا میں چلتا ہوں, اور یوسف نے کہا بیٹھ جبریل, تم چلے جاؤ گے تو میرا دل کیسے بہلے گا, تھوڑی دیر میرے پاس اور بیٹھو. تو حضرت جبریل نے کہا نہیں میں چلتا ہوں, اگر آپ کو میری یاد آئے تو آپ مجھے یاد کر لینا, میں پھر حاضر ہو جاؤں گا. بہرحال روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے, بعض لوگ کہتے ہیں 40 دن تک کنویں میں رہے. بہرحال جو بھی اللہ بہتر جانتا ہے, زیادہ تر تو یہی بات بیان کی گئی ہے کہ 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے, اور بھائی لوگ 3 دن وہیں گھومتے پھرتے رہتے تھے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس دن جس دن کنویں میں ڈالا, اس دن وہ گھر پہنچے شام کو, اور انہوں نے کیا کیا, ایک بکری ذبح کی اور بکری کے خون کے اندر کرتے کو بھگو دیا, اور کرتا خون بھرا لے کر کے پہنچے اور روتے ہوئے پہنچے, ہائے یوسف کرتے ہوئے پہنچے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا, کہا بابا ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیسے کھا گیا, تو کہا کہ ہم لوگ دوڑ لگا رہے تھے اور بھائی کو کپڑے اور سامان سنبھالنے کے لیے دیا تھا, اور وہ لے کے بیٹھا تھا, اس کو بھیڑیا کھا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام چیخ مارے بے ہوش ہو گئے, آپ رات بھر بے ہوش رہے. صبح کو ہوش آیا تو فرمایا کیسے کھا گیا بھیڑیا, روتے ہی تھے. تو کہا بابا دیکھ یہ اس کا کرتا ہے. تو آپ نے جب کرتے کو کھولا, آپ جانتے ہیں نا کہ جب چور چوری کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ثبوت رہ جاتا ہے, تو ایسے ہی ہوا کہ جب کرتے کو کھولا تو کرتا صحیح سلامت تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام ہنس پڑے. تو بیٹوں نے کہا آپ روتے روتے ہنستے ہیں, فرمایا کتنا ہوشیار تھا وہ بھیڑیا کہ پورا یوسف کھا گیا اور کپڑا پھٹا تک نہیں. ارے اگر کسی انسان کو بھیڑیا کھائے گا تو پہلے کپڑا پھٹے گا نا, اس کے بعد انسان کھایا جائے گا. یہ کیسا ہے کہ پورا انسان کھا گیا اور کپڑے کو کوئی جو ہے وہ دھکا بھی نہیں لگا, یعنی ان کی چوری پکڑی گئی. تو اب انہوں نے دوسرے دن کیا کیا, انہوں نے دوسرے دن یہ کیا کہ ایک بڈھا بھیڑیا وہ جنگل میں گھوم رہا تھا, اس کو پکڑا, اس کے دانت توڑ دیا, اس کو کھینچ کر کے لائے تو کہا بابا یہی بھیڑیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے بات کی
یعنی اللہ اپنے نبیوں کو وہ زبان دیتا ہے کہ وہ بھیڑیوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، بھیڑیوں کی باتیں بھی وہ سنتے ہیں، ہر زبان جانتا ہے اللہ کا نبی۔ اب بتائیں جب یعقوب جیسا نبی بھیڑیے کی زبان جانتا ہے تو ہمارا نبی کون سی زبان نہیں جان سکتا ہو؟ جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ تم اردو میں سلام کیوں پڑھتے ہو، تو ان کو کیا یہ عقیدہ ان کا ہے کہ نبی اردو نہیں جانتے؟ ارے اردو بعد میں پیدا ہوئی، پہلے نبی جانتے تھے۔ اردو بعد میں، ہر زبان بعد میں پیدا ہوئی، پہلے اللہ کا نبی جانتا تھا۔ ابھی آگے آئے گا تفسیر میں، قرآن مقدس میں آ رہا ہے، آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نبی کی شان کیا ہوتی ہے، اور ان نبیوں کی شان کو دیکھ کر ان کے امام کی شان کا اندازہ لگاؤ، کیونکہ ہماری زندگی اس وقت تک مومنانہ کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اپنے نبی کی صحیح معرفت حاصل نہیں کریں گے، اپنے نبی کی صحیح شان ہمیں پتہ نہیں چلے گی، ورنہ ساری زندگی یوں ہی رہ جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے کہا، او بھیڑیے تو نے میرے چاند جیسے بیٹے کو کیسے کھا لیا؟ تو بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی، بھیڑیے نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے جانوروں پہ حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو کھانا۔ یوسف نبی ہے، میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے اس کو نہیں کھایا، یہ زبردستی مجھے پکڑ کے لائے، میرا ایک رضائی بھائی بھیڑیا گم ہو گیا، میرا ایک رضائی بھائی تھا وہ گم ہو گیا، سنا ہے کہ اس کو آپ کے بادشاہ نے پکڑ لیا ہے، اور وہ اس کو ذبح کر دے گا، تو میں اسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلا ہے، اور میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی مجھے ملا نہیں ہے وہ۔ تو کہا کہ میرا بیٹا یوسف پھر کہاں ہے؟ کہا میں جانتا ہوں کہاں ہے وہ۔ کہا مگر میں بتاؤں گا نہیں، کیونکہ ادھر کی بات ادھر کرنے کو چگلی کہتے ہیں، اور اللہ نے چگلی کرنا یہ حرام کر دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ چگل کھور کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی ادھر کی بات سن کر ادھر بتانے والا، یا ادھر کی بات دیکھ کر ادھر بتانے والا چگل کھور کہلاتا ہے، اور سب سے بڑا عذاب قبر میں چگل کھوروں کو ہوتا ہے۔ آج کل سماج میں عورتوں میں بھی یہ بات تھی پہلے، اب تو مردوں میں بھی ہو گئی ادھر کی ادھر کرنا۔ دوستوں میں بہت سارے لڑکے ایسے ادھر کی ادھر کرتے، ادھر کی ادھر کرتے ہیں۔ اب لڑکے ہی نہیں کرتے بلکہ اب تو بڈھے بھی کرتے ہیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ موت کا کسی کو خوف رہا ہی نہیں، اللہ کو منہ دکھانے کا ڈر رہا ہی نہیں لوگوں کو۔ یہ حال ہو گیا سماج کا، معاشرے کا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بہت دکھ کی بات ہے یہ۔ جو بات ایک بھیڑیا کرنے سے ڈر رہا ہے، وہ بھیڑیا کہتا ہے میں چگل کھوری نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چگلی اللہ نے حرام کی ہے، اور چگل کھور جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے میں چگلی نہیں کرتا۔ اللہ کو اس بھیڑیے کی یادہ اتنی پسند آئی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اور یوسف علیہ السلام کا وہ بھیڑیا جس نے چگلی سے اپنی زبان کو روکا، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے۔ یعنی اگر بھیڑیا چگلی سے بچے تو خدا اس کو جنتی کر دے، اگر انسان چگلی سے بچے تو اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ چگلیوں سے توبہ کرے۔ لوگ تو حالت روزے میں بھی چگلی کرتے ہیں، حالت روزہ میں بھی غیبت کرتے ہیں، سارے دھندے چل رہے ہیں چگلی کے، غیبت کے، گناہوں کے، آوارگی کے۔ روزہ کیسا، یہ رمضان شریف کا احترام کیسا، اللہ خیر کرے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے مگر میں بتاؤں گا نہیں، یہ چگلی ہوگی، البتہ میں دعا کرتا ہوں۔ اس بھیڑیے نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے یوسف کو آپ سے ملا دے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے یوسف کو، بیٹے کو آپ سے ملا دے۔ اور اس کے بعد حضرت یعقوب نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے بھائی کو تجھ سے ملا دے، بھیڑیے کو تجھ سے ملا دے۔ بہرحال 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ یعقوب علیہ السلام کی تو کیفیت ہی جدا، رات دن رونا رونا رونا۔ ایک قافلہ آیا، جب وہ قافلہ آیا تو وہ وہاں پہ ٹھہرا، اور ٹھہرنے کے بعد ان لوگوں نے کنواں دیکھا، کنواں دیکھ کے خوش ہوئے، ان کو پانی کی ضرورت تھی۔ تو ایک شخص نے کہا ایک کام کرتا ہوں کہ میں پانی لاتا ہوں، اور جب وہ پانی لانے کے لیے گیا تو اس نے جیسے ہی بالٹی ڈالی یا ڈول ڈالی، کوئی چیز ڈالی، اللہ کا حکم ہوا، یوسف علیہ السلام اس کی رسی کو پکڑ کے اس میں بیٹھ گئے برتن میں،
اور جب اس نے نکالا تو دیکھا کہ سامنے بالکل ایک نور کا پیکر تھا، تو حیران ہو گیا یہ انسان ہے کہ کیا ہے؟ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دوڑا دوڑا لے گیا اور اس نے کہا اپنے قافلے والوں سے کہ خوش ہو جاؤ، میں دیکھو کیا لایا ہوں۔ تو لوگوں نے دیکھ کر کے بڑی خوشی کا اظہار کیا، وہ لوگ ادھر ہی چل پھر رہے تھے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر یوسف علیہ السلام کے خلاف حسد تھا۔ حسد بہت بری چیز، حسد انسان کو بہت گندگی پہ ڈالتی، بہت گرا دیتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، رستے میں شیطان ملا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھا کر اس کو مارنا چاہا، تو اس نے کہا موسیٰ میں اس ڈنڈے سے نہیں ڈرتا، عصا سے نہیں ڈرتا۔ کہا پھر کس سے ڈرتا ہے؟ کہا میں عصا سے نہیں ڈرتا، میں تو دل با صفا سے ڈرتا ہوں، میں تو دل با صفا سے ڈرتا ہوں، یعنی صاف دل والوں سے ڈرتا ہوں، جن کے دلوں میں حسد نہیں ہوتا، میں اس سے ڈرتا ہوں، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، عصا سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ پھر اس نے کہا موسیٰ اگر چاہو تو میں تم کو 4 نصیحتیں کرتا ہوں، 4 وصیتیں کرتا ہوں، سن لو۔ تو کہنے لگا، حضرت موسیٰ نے کہا کہو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا۔ شیطان نے کہا دیکھو کبھی کبھی شیطان بھی جھوٹا بھی سچ بات کہہ جاتا ہے، تو اس نے کہا کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قابیل نے حابیل سے حسد کیا تو کبھی رو کر کے مرا۔ اور پھر کہتا ہے دوسری چیز، تکبر مت کرنا، کبھی غرور مت کرنا، میں وہ غرور نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ میں خود غرور کیا تو شیطان بن گیا، اپنی بات بتا رہا ہے۔ اور پھر تیسری بات کہتا ہے کہ موسیٰ جب کبھی ایک عورت ہو تو اس عورت کے ساتھ کبھی بیٹھنا مت، کھڑے مت ہونا، کیونکہ جہاں ایک عورت اور ایک مرد ہوتے ہیں وہاں تیسرا میں ہوتا ہوں، شیطان ہوتا ہے۔ اور کہا چوتھی بات، فوراً فرشتہ آیا حضرت موسیٰ سے کہا چلیے چوتھی بات نہیں سننا، 3 باتیں اس نے صحیح کہی ہے، چوتھی نہیں سننا ورنہ چوتھی میں کچھ گڑبڑ کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، تو دیکھا شیطان خود بھی بتا رہا ہے، کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے شیطان، حسد نہیں کرنا۔ اور آج لوگوں کے دلوں میں حسد ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کیا ہوا؟ حسد تھا، دل میں حسد تھا۔ اب بتائیے کہ ڈول میں آ گئے یوسف سے لے کے چلے جانے دیتے، وہ آ گئے وہاں اور کہا رہے یہ تو بھاگا ہوا غلام ہے ہمارا۔ حضرت یوسف کو انہوں نے کہا یہ بھاگا ہوا غلام ہے ہمارا۔ او ہو، جب یہ بات ان لوگوں نے کہی تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بہت مار چکے تھے نا، حضرت یوسف کو بہت مار چکے تھے، آپ ڈر گئے، چپ رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ تو وہ جو قافلے کا مالک تھا اس نے کہا یہ تمہارا غلام ہے؟ کہا بہت کام چور ہے، کام نہیں کرتا، ہم نے اس کو مارا تو بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ دیکھو کیا ہوا، یہ بہت عبرت کی بات ہے، ایسے حالات آئے تو انسان صبر کرے۔ حضرت یوسف نے صبر کیا۔ اور یاد رکھنا کبھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں ترقی دینے کے لیے، کبھی کبھی تکلیفیں آتی ہیں عروج دینے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سونا بھٹی میں نہیں جاتا تب تک وہ انگوٹھی بن کر کے محبوب کی انگلی میں نہیں آتا۔ اگر سونا اپنے آپ کو بلندی چاہے، کسی راجا کا تاج بننا چاہے تو پہلے اس کو بھٹی میں آنا ہوگا۔ کتنی مصیبتیں ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے بلندی پہ جانے کے لیے۔ تو بلندی پہ اگر مصیبت آئے تو سوچو کہ اللہ ہمیں کسی بلندی پہ لے جانا چاہتا ہے، کسی عروج پہ لے جانا چاہتا ہے، شکایت نہیں کرنا۔ حضرت یوسف ڈر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت یوسف کو بہت مارا تھا، تو یوں ہی ڈرے سہمے تھے کہ اب کیا کریں گے۔ تو کہا یہ بہت معاذ اللہ کام چور اور معاذ اللہ یہ بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کام چوری صحیح، بھاگا وہی سے، اس کو بیچو گے تم؟ انہوں نے کہا آپ بیچیں گے۔ کہا کتنے میں دیں گے؟ تو کہا چونکہ ہے یہ کام چور۔ چلتے یوسف بڑے خوبصورت تھے، وہ تو جان رہا تھا نا قافلے کا جو سردار تھا، تو اس نے سوچا کہ چلو کام نہیں کرتا ہوں، کچھ نہیں کرتا ہوں، اتنا خوبصورت ہے، بکے گا تو بڑی قیمت میں نا۔ تو اس نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چند کھوٹے سکوں میں بیچیں گے، کھوٹے سکوں میں بیچیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے، روایتوں میں آتا ہے کہ 2.5 سکوں میں، وہ بھی کھوٹے سکے، یا 3 سکوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ قرآن نے کہا کہ چند درہم کے عوض ان کو بیچ دیا گیا، دراہیم معدودہ قرآن کہتا ہے، چند سکوں کے عوض بیچ دیا۔
تو جب حضرت یوسف کو انہوں نے چند سکوں میں بیچا نا تو یوسف کی گردن جھک گئی اور عرض کی مولا میں توبہ کرتی. یہ کون سی توبہ تھی؟ یہ کون سی توبہ تھی؟ گردن جھکا کے کون سی توبہ تھی؟ یہ توبہ وہ تھی، ایک مرتبہ حضرت یوسف جو کہ تھے 12 سال کی عمر کے، گھر میں آئینہ دیکھ رہے تھے تو آئینہ دیکھتے ہوئے کہا، امام غزالی لکھتے ہیں اس روایت کو، آئینہ دیکھتے ہوئے کہا میں اتنا خوبصورت ہوں کہ پوری دنیا کی دولت بھی میرے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دل میں خیال آیا میں اتنا خوبصورت ہوں کہ پوری دنیا کی دولت بھی میرے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو جب چند کھوٹے سکوں کے عوض بھائیوں نے بیچا تو جناب یوسف نے کہا مولا میں توبہ کرتا ہوں. کیوں؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ میں اتنا خوبصورت ہوں، پوری دنیا کی دولت بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن میری قیمت تو انہوں نے چند کھوٹے سکے طے کیے. اس سے پتا چلا، حالانکہ وہ نبی تھے، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے عبرت ہے، اپنی خوبصورتی پہ اترانا نہیں. میری قوم کے نوجوان ذرا سا ٹی شرٹ اور جینس پہن لیں اور اگر بائک مل جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زمین پہ بائک نہیں چلا رہے، عرش پہ چل رہی ہے بائک. نہ کسی کو سلام کریں گے، نہ کسی سے کلام کریں گے، اور اگر کان میں موبائل لگ گیا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے. یوں دوڑائیں گے کہ کوئی سامنے آئے، کہ کوئی مرے، کہ کوئی کچھ نہیں. انہیں تو بس اپنی پرواہ کی لوگ دیکھ کر کہے کہ دیکھو کتنا بھاری جا رہا ہے، اور سب پتا ہے کہ یہ نکھٹو ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ خدا جن کو نعمت دیتا ہے، شان دیتا ہے، وہ جھک کر چلتے ہیں، وہ غرور نہیں کرتے. اللہ کو غرور پسند نہیں ہے. اور اب تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں نے تہواروں میں بھی بائک گھمانا شروع کر دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ تہوار آتی ہیں بائک گھمانے کے لیے. آپ دیکھیے کہ ابھی عید آئے گی نا، ایک بائک پر 4 5 بیٹھیں گے. اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ بیٹھتے کیسے ہیں؟ نہ اسلام نے اس طرح نہ بیٹھنے کی اجازت دی ہے، نہ ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اس سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں. قوم کو اللہ شعور عطا فرمائے. تو چہرہ دیکھ کر آئینے میں حضور کی طرح دعا کیا کرو، اللہم حسنت خلقی فاصل خلقی. اے اللہ جیسے تو نے میری صورت خوبصورت بنائی ہے، میری سیرت بھی خوبصورت بنا. حضور کی یہ دعا ہے، اس پہ اتراؤ نہیں، غرور نہیں کرو. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ ہو گیا تھا، معصوم اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہمارے لیے عبرت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اور ادھر وہ چلے گئے گھر، ادھر وہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ لے کر چلے تو رستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کی قبر آئی. آپ نے اپنے آپ کو گرا دیا، اور آپ اپنے آپ کو گرانے کے بعد ماں کی قبر پر جب آپ گرے ہیں تو گرنے کے بعد آپ نے اپنی ماں سے کہا میری ماں، تیری موت کے بعد، تیرے وصال کے بعد دیکھ تیرے بیٹے کا کیا حال ہے. اور خوب روئے قبر پر، ماں کی قبر پر خوب روئے اور کہا ماں تیرے بعد مجھ پہ کیا ظلم ہوا، کیا ظلم ڈھایا گیا، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد پھر آپ کو اٹھا لیا گیا اور آپ کو اٹھا کر کے وہ قافلہ سوئے مصر روانہ ہو گیا. انشاءاللہ مصر میں پھر کیا ہوا اس کی داستان ہم کل کی نشست میں پیش کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہتر قصے سے، واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل آج تک کی گفتگو کل آپ یاد رکھیں گے، کل ہم یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا اور آپ کا ذہن مکمل طور پر اس واقعے کی طرف رہے. الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ واکمل. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ.